مالک ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے نو در تو نہ موڑی کسے نو در تو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم تفکر قرآن کے عنوان سے سلسلہ وار ان دروس میں دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پہلی آیہ کریمہ میں چند اہم امور توجہ طلب ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ان پہ روشنی ڈالوں، اس آیت کریمہ کا اور اس کے بعد آگے جو پورا رکوع آ رہا ہے اس کا پس منظر مختصراً بیان کر دینا ضروری ہے۔ یہاں سے تحویل قبلہ کے واقعہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے، تو اس وقت آپ نماز کے وقت صحن کعبہ میں اس سمت کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا اور کعبۃ اللہ بھی آپ کے چہرہ اقدس کے سامنے ہوتا، یعنی کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمت میں آ جاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اب دونوں قبلوں کو ایک سمت میں رکھنا ممکن نہ تھا، چونکہ ان کی جو ڈائریکشنز تھیں، سمتیں، وہ اپوزٹ ہو گئی تھی، مخالف سمتیں بن گئی تھیں۔ مثلاً اگر بیت المقدس اس سمت میں تھا تو مکہ معظمہ اس سمت میں تھا، ایک طرف چہرہ ہوتا تھا اور ایک طرف پشت ہوتی تھی۔ سو حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد القدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز شروع فرما دی۔ دو سمتوں سے اعتراض شروع ہو گئے۔ جو کفار اور مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور صحابہ کرام کو ورغلانے کے لیے ان کے ذہنوں میں حضور علیہ الصلوۃ کی نسبت شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ڈال دی کہ دیکھو، یہ تمہارا پیغمبر جب تک مکہ میں تھا تو جو آباء و اجداد کا کعبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر شدہ، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ چونکہ تمہارے بھی آباء و اجداد کے وقت سے ایک وابستگی اسی کعبہ سے چلی آ رہی تھی، سو اس نے اس کو برقرار رکھا۔ جو ہی یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انہوں نے اپنا کعبہ بھی چھوڑ دیا۔
باپ دادا کا کعبہ، صدیوں سے جس کعبے کے ساتھ وابستگی تھی، جس کعبے کا طواف وہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کعبے کا حج کیا کرتے تھے، کہ وہ کعبہ بھی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی تانہ زنی ادھر سے شروع ہو گئی، اور یہودیوں کو معاذ اللہ خوش کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ یہ تانا تھا جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا، مشرکین مکہ کی جانب سے، اور یہودی بھی تانا زنی کرتے تھے، نہ ادھر سے سکھ نہ ادھر سے سکھ۔ یہودی تانا یہ دیتے مسلمانوں کو کہ یوں تو تم اپنا دین الگ رکھتے ہو، کتاب الگ رکھتے ہو، پیغمبر بھی تمہارا نیا آ گیا ہے، تعلیمات بھی نہیں ہیں، اور ہر چیز میں اپنا امتیاز، اپنی ملت اور امت کا امتیاز برقرار رکھتے ہو، تو پھر ہمارے کعبے کی کیوں پیروی کرتے ہو؟ کعبہ بھی الگ بنا لو۔ تمہارے پاس اپنا الگ کعبہ کوئی نہیں، نماز کے وقت، عبادت کے وقت ہمارے کعبے کی طرف منہ کرتے ہو، تو وہ بھی تانا زنی کرتے، وہ بھی تانا زنی کرتے۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ پھر آگے آیات کریمہ میں یہ بات آئے گی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بوجود ایک بوجھ سا آ گیا، اور آپ کی طبیعت مبارکہ بڑی شدت کے ساتھ تبدیلی یہ قبلہ کو چاہنے لگی، اور آپ کی طبیعت یہ چاہنے لگی کہ ہم اللہ کے امر سے کعبہ مکہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، اللہ کا امر آیا، اور اللہ رب العزت کے امر سے حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور ایک دن حالت نماز میں بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ سو قبلہ اسلام بدل گیا۔ اس واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ یہ مختصراً پس منظر ہے۔ تقریباً 18 مہینے ہجرت مدینہ کے بعد، 1.5 سال کے لگ بھگ کا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوئیں، اور اس کے بعد شعبان کا ہی وسط تھا کہ جب کعبہ کی تحویل کا حکم آ گیا قبلہ کی، اور کعبۃ اللہ مقرر ہو گیا۔ جب کعبہ مکہ معظمہ کا کعبہ قبلہ اسلام مقرر ہو گیا، تو وہ جو کفار و مشرکین تھے ان کی زبانیں تو بند ہو گئیں، مگر یہودی انہوں نے پھر ایک اور نئی تانا زنی شروع کر دی، اور وہ مسلمانوں کو آتے جاتے تانا دیتے۔ وہ کہتے دیکھو جی، یہ تمہارا پیغمبر اور یہ تمہارا دین ہے، اپنا قبلہ بھی بدل لیا۔ 18 مہینے جس قبلے پر منہ کر کے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، اب وہ قبلہ ہی بدل لیا ہے تم نے، اب اس طرف تانے کا رخ کر لیا۔ یہاں سے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات، جو ہی قبلہ بدلا تو ان کی تانا زنی کا رخ بھی بدل گیا۔ نہ پہلے چھوڑتے تھے اور نہ اب چھوڑا۔ یہاں سے ایک بات جو معلوم ہوئی، یہ تفکر قرآن ہے۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ اہل باطل کبھی بھی اہل حق سے درگزر نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں ان کے اندر عیب جوئی کرتے رہتے۔ کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی غلطی اہل حق میں اور حق میں، دین حق کی تعلیمات میں اور دین حق کی پیروی کرنے والوں میں اور راہ حق پر چلنے والوں میں کوئی نقص عیب ہو یا نہ ہو، چونکہ باطل کو عداوت ہوتی ہے حق سے، اور عناد ہوتا ہے، اور دشمنی ہوتی ہے، اور حسد ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کے کام میں کوئی خرابی ہے یا نہیں، ان کو صرف اس سے غرض ہے کہ خرابی نکالنی ہے اور خرابی بنانی ہے، خرابی منسوب کرنی ہے، بدنام کرنا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی تانا زنی کی شکل، تشکیک پیدا کرنے کی شکل، لوگوں کے ذہنوں میں حق کی نسبت شبہات پیدا کرنے کی شکل نکالتے رہتے اور ورغلاتے رہتے۔ یہ باطل کی ایک نفسیات ہے اور باطل کی علامت ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کو قد ہوگی آپ سے یا کسی بھی حق کی راہ پر چلنے والے مسافر سے یا راہ حق اور دین حق کی راہ پر محنت کرنے والے گروہ سے، جس بھی
کسی باطل قوت کو، حاسد قوت کو، مخالف طبقے کو اناد ہوگا، قد ہوگی، مخالفت ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی اچھائی کو اچھائی نہیں مانے گا۔ آپ لاکھ اچھائیوں کا مرکہ ہوں گے، وہ آپ میں لاکھ برائیاں نکالتا رہے گا، اور اس کے اپنے اندر لاکھ برائیاں ہوں گی، اس کو اپنی برائیاں اچھائیاں نظر آئیں۔ یہ یہود کا عالم تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، اور اسلام کی نسبت، اور اہل اسلام کی نسبت۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچے کچے جو مسافر ہوتے ہیں حق کی راہ پر چلنے والے، کمزور کارکن جو ہوتے ہیں اہل حق کی تحریکوں میں جد و جہد کرنے والے، جن کی طبیعتیں، جن کے فکر، جن کی سوچوں میں ابھی پختگی اور استقامت نہیں آئی ہوتی، تو وہ مخالفین کے اس طرح کے پروپیگنڈے سے وہ جو اچھال رہے ہوتے ہیں نقائص، عیب، کمزوریاں، خرابیاں جھوٹے طریقے سے، بطریق تہمت، تو وہ اس طرح کا ماحول وہ کریٹ کر دیتے ہیں ہر سمت سے کہ اہل حق میں سے جو ابھی کمزور کارکن ہوتے ہیں یا نئے نئے جن کا جو داخل ہوئے ہوتے ہیں اس لشکر میں، وہ گھبرا جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، متذبذب ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل منافق بھی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں سے وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، منصوبے کے تحت، سازش کے تحت صبح قبول کر لیتے، شام کو چھوڑ دیتے دین، دھڑلے سے اعلان کے ساتھ اسلام میں شمولیت کا اعلان کرتے، ہر کسی کو پتہ چل جاتا۔ اب ہر کوئی ابو بکر، عمر اور عثمان و علی جیسے فہم کا تو تھا نہیں، عرابی بھی تھے، بدو بھی تھے، دیہاتی لوگ بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، اسلام کی تحریک پھل پھول رہی تھی اور لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، صحابی تو بنتے جا رہے تھے، مگر استعداد، فہم، فکر، سوجھ بوجھ یہ تو ہر ایک کی اپنی صلاحیت کے مطابق تھی۔ سو وہ یہودی منافق بن جاتے اور اسلام میں داخل ہوتے، اور شام کو پھر اعلان کرتے یا اگلے دن اعلان کرتے کہ ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم تو اسلام کو بڑی اچھی چیز سمجھ کر اور بڑی اعلیٰ تعلیم سمجھ کر اور بڑا اونچا دین سمجھ کر آئے تھے، مگر ہم نے تو اندر آ کے دیکھا اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، اس سے تو ہمارا اپنا دین بہتر تھا، تو ہم کیوں مفت اپنا دین چھوڑیں، اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، لہٰذا ہم پھر واپس پلٹ کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو واپس پلٹ کے جاتا وہ تو منافق تھا، وہ تو آیا ہی اسی کام کے لیے تھا، مگر 1-2 کے قدم اور بھی اکھاڑ جاتا، اس طرح تذبذب پیدا کرتا، وہ تزلزل پیدا کرتا کچے کارکنوں اور نئے نئے اس لشکر اسلام میں آنے والے لوگوں کے بارے میں۔ اور یہ ایک ایسی دشواری تھی جو اسلام کے ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی کئی سالوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام میں آنے والوں کی نسبت درپیش ہوتی رہی۔ یہاں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ محض یہ سن کر کے کوئی عیب جوئی کر رہا ہے اور کوئی تانا زنی کر رہا ہے اور کوئی نقائص نکال رہا ہے، فقط اتنی بات سن کر کانوں کا اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ اسی پر ہی اعتماد کر لیا جائے اور آدمی خود اعتمادی سے محروم ہو جائے، اپنے مشن کے حق ہونے کے اعتماد سے محروم ہو جائے، اپنے راستے کی حق و صداقت سے محروم ہو جائے اور دشمنوں کا واویلا سن کر اس کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ تو دین کا کام کرنے والوں کے اندر اتنی پختگی، فہم اور بصیرت میں، سوجھ بوجھ میں ہونی چاہیے کہ وہ تہمت اور صحیح تجزیے میں امتیاز کر سکیں۔ جہاں طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو طبیعتوں کا اختلاف مفت میں نقائص نکالتا رہتا ہے، اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ اب میں اس کی 2 روزمرہ کی مثالیں دیتا ہوں، وہ مزاح کا مزاح بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، اور بات سمجھنے میں بڑی آسانی بھی ہو جائے گی۔ آپ ہر روز ہر گھر میں دیکھتے ہیں ساس اور بہو کا اختلاف ہوتا ہے، اگر اللہ نہ کرے، مگر اللہ کم ہی ایسا کرتا ہے کہ نہ ہو، اکثر ہوتا ہے، یعنی ساس بڑی محبت چاہت سے بیاہ کے لاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد جب وہ چاہت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ناپسندیدگی شروع ہو جاتی، تو بہو جب ناپسند ہو ساس کو تو بہو کی ہر اچھائی میں بھی ساس کو عیب نظر آتا۔ پھر کوئی ساس سے پوچھے بھائی اللہ کی بندی تیری بہو میں نقص کیا ہے، عیب کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے۔
اس کا آٹا گوندتے ہوئے ہلنا بھی نقص اور عیب نظر آتا ہے اس کو، یہ بھی عیب ہے، اس لیے کہ طبیعت میں ناپسندیدگی۔ اس طرح اگر بیوی کو شوہر پسند نہ ہو، بیوی کو تو شوہر اگر پسند نہیں تو وہ ولی بھی ہو، وہ پیر بھی ہو، تو وہ ولی ہو، صاحب کمال ہو، صاحب تصرف ہو، جو کچھ ہو، بیوی نہیں مانے گی اس کو۔ سارا جہان مانے گا، بیوی نہیں مانے گی۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ ولی کی اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ اس کی بیوی اس کو مان لے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس کی بیوی اس کو مان لے۔ تو وہ ایک واقعہ حکایت مشہور ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، صاحب کرامت ولی اللہ تھے، سارا جہان مانتا تھا، ایک بیوی نہیں مانتی تھی ان کو۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو آج منواؤں، تو وہ پھر انہوں ہوا میں اڑ پڑے اور گھر کے اوپر سے گزرے، گھر کے اوپر سے 2-4 بار گزرے۔ ان کی بیوی نے دیکھ لیا، مطمئن ہو گئے کہ آج میری کرامت بیوی نے آنکھوں سے دیکھی ہے، تو چلو آج کے بعد مجھے مان لے گی۔ وہ ولی صاحب گھر آئے، تو جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا آپ بھی ولی بنے پھرتے ہیں، آج تک ایک کرامت آپ کی نہیں دیکھی، ولی ایسے ہوتے ہیں، آج ایک ولی یہاں سے کئی بار اڑتا ہوا گزرا ہے، ایک ولی تھا کئی بار اڑتا ہوا گزرا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں اور کرامت کہتے ہیں، کبھی آپ میں بھی ہوتی تو ہم مانتے آپ کو۔ جب یہ بات وہ کر چکی تو اس بیچارے ولی نے کہا بھی وہ تو میں ہی تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ اس نے کہا اچھا اب پتہ چلا، اس لیے اس کے توازن نہیں تھا اس میں، ایک طرف اس کی ایسے لگتی تھی جیسے ماری ہوئی ہے، فالج زدہ ہے، نیچے گری ہوئی تھی، وہ ٹیڑھا تھا، اڑ بھی ٹیڑھا رہا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ آپ تھے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو اس لیے سمجھائیں کہ عام فہم روزمرہ کی چیزیں ہیں، سادہ سی، آپ اس نفسیات کو سمجھ لیں کہ جہاں ناپسندیدگی ہوتی ہے طبیعت میں، کسی مشن کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی دعوت کے بارے میں، کسی پیغام، کسی تحریک کے بارے میں، جہاں ناپسندیدگی، اختلاف، اور اس سے بڑھ کر اگر حسد اور عناد اور عداوت ہوتی ہے تو وہ 24 گھنٹے اہل حسد کا کام ہی اور اہل عناد کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ غلط یا صحیح نقائص نکالتے رہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے تحریک کے کارکنوں پر کہ ان کو متزلزل کرنا۔ یہ ان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ان کی خود اعتمادی اپنے مشن پر، اپنی راہ کے درست اور سچے ہونے پر کس قدر ہے، پختگی رہنی چاہیے۔ سو یہود نے یہ کام کیا کہ جب قبلہ بیت المقدس تھا تب بھی طعنہ دیتے تھے کہ تم اپنا الگ قبلہ بھی نہیں بنا سکتے، جس دن قبلہ بدل گیا اس دن بھی طعنہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیا دین ہے جس میں قبلہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب قرآن میں یہ تو ایک بات تھی، اب قرآن مجید اس کا جواب دے رہا ہے اور ان کے اعتراض سے پہلے بیان کر رہا ہے۔ جب تحویل قبلہ ہو چکا تو قرآن فرما رہا ہے کہ اب یہ لوگ یہ کہیں گے، اور انہوں نے وہ کہا، مگر قرآن نے بیان کس طرح کیا؟ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے یعنی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ یہودی یہ کہیں گے یا اہل باطل یہ کہیں گے، وہ اہل باطل بھی تھے، وہ یہود بھی تھے، دشمن بھی تھے، سب کچھ تھے، مگر قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ اب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے، پہلے سے چلے آ رہے تھے، کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا۔ ان کا ذکر قرآن مجید السفہاء کہہ کے کر رہا ہے کہ یہ بے عقل لوگ اور پاگل اور بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، اعتراض کریں گے اب تحویل قبلہ کے حکم پر۔ یہاں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ یہاں قرآن مجید نے عقل و دانش کا معیار مقرر کر دیا کہ عقل مندی کیا ہے اور بے وقوفی کیا ہے، اس کا ایک معیار اور پیمانہ مقرر کر دیا۔ حضور صلی اللہ کا امر تھا اور حضور علیہ السلام کا عمل تھا قبلے کا بدل لینا، تو اللہ کے امر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر، آپ کی سنت طیبہ پر اور آپ کی روش اور آپ کے طریقے پر
اعتراض کرنے والوں کو قرآن مجید نے محض بے وقوف کہا کہ اگر یہ عقل مند ہوتے تو عمل مصطفیٰ پر اعتراض نہ کرتے، اگر ان میں عقل و شعور کی رتی ہوتی تو عمل رسول پر اور روش رسول پر تنقید نہ کرتے، یا امر الہی پر اعتراض نہ کرتے۔ تو قرآن نے پیمانہ یہ دیا کہ جو لوگ اللہ کے امر پر اعتراض کریں، یعنی اللہ کے دین میں کوئی نقص نکالیں اور اللہ کی وحی کی کہ اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی جھول نکالیں، حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی روش اور آپ کے عمل اور آپ کی تعلیم اور آپ کے دیے ہوئے دین کے اندر اگر کوئی نقص، کوئی عیب نکالیں، خواہ وہ یہ کہیں کہ اب یہ قابل عمل نہیں رہا، یہ پرانے وقتوں کی چیز ہے، اس میں یہ نقص ہے، دور جدید کے لیے یہ فٹ نہیں ہو سکتا، ورکیبل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے، پریکٹیکیبل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نکالیں اللہ کے دین میں، اللہ کے امر میں، رسول کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت طیبہ میں، تو قرآن نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ اللہ کے امر اور رسول کے عمل اور دین کے اندر نقص نکالنے والا اپنے تئیں جتنا بھی عقل مند بنتا پھرے اور اپنے تئیں جتنا بھی دانش مند کہلاتا پھرے، اللہ کے ہاں اور قرآن کی نگاہ میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، وہ بے دانش ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے۔ اور اس کے برعکس عقل مند اور دانش مند کون ہے؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل مند وہ ہے کہ اس کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اس کی اپنی سوچ کے پیمانے پر وہ بات پوری اترے یا نہ اترے، جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اللہ کا امر یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور دین کی تعلیم یہ ہے، جب اسے یہ بات پتہ چل جائے اپنی عقل کا چراغ بجھا دے، اپنی فہم و دانش کا چراغ بجھا دے، اپنی سوچ اور فکر کا چراغ بجھا دے اور دہلیز فکر مصطفیٰ پر جھک جائے اور کہے میری عقل غلط کہتی تھی، سچ وہی ہے جو حضور نے بتایا ہے، میرے فہم نے خطا کی، حق وہی ہے جو اللہ کا امر آیا ہے۔ تو جو اللہ کے امر کو پیمانہ حق سمجھے اور اپنی عقل کو اس کے تابع کر لے وہ عقل مند ہے، اور جو اپنی عقل کو غالب سمجھے اور امر الہی اور امر دین کو معاذ اللہ اس کے تابع سمجھے، یعنی بات عقل میں آئے تو مانے اور عقل میں نہ آئے تو نہ مانے، جس کی عقل ایسی ہے وہ بے عقل ہے۔ یہ اللہ پاک نے السفہاء فرما کر لفظ عقل و دانش کا ایک پیمانہ عطا کر دیا، اور یہ آج کے زمانے میں بہت بڑا قیمتی پیمانہ ہے سمجھنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آج چونکہ ایک مادی دور ہے، نظری اور تنقیدی دور ہے، ہم ہر چیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کریٹیکل اپریسیشن کے بعد جا کے بات کو قبول کرتے ہیں، عقل مانے تو قبول کرتے ہیں۔ یہ عقل مادی کی عادت ایمان کے باب میں، قرآن کے باب میں اور دین اسلام کے باب میں انسان کو کفر کی سمت لے جاتی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے عقل بن جاؤ، قرآن مجید نے افلا تعقلون، عقل کے استعمال کا حکم دیا، تفکر کا حکم دیا، تعقل کا حکم دیا۔ یہ جو کچھ ہم بیٹھے کر رہے ہیں یہ بھی تعقل ہی ہے، یہ بھی تفکر ہے، تذکر ہے، سوچنے سمجھنے کا اولی الالباب عقل والوں کو قرآن نے بار بار متوجہ کیا، دانش مندوں کو متوجہ کیا، تعقل، تفکر، تدبر اور تذکر کی دعوتیں دیں۔ حضور علیہ السلام نے جو پہلی دعوت اپنی رسالت پر ایمان لانے اور پیغام توحید کو قبول کرنے کی دی تھی، اس میں بھی عقل کی دعوت تھی۔ فرمایا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب تطبیق، سوال پیدا ہوا کہ پھر تطبیق کیا ہوئی، جوڑ کس طرح بنا؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا چراغ بجھا دیا جائے دین کے سامنے، ادھر کہہ رہے ہیں عقل سے کام لیا جائے۔ تو تطبیق یہ ہے کہ دین کو اور ایمان کو اور اسلام کو قبول کرنے کی شرط عقل نہیں ہے، قبول کرنے کی شرط عقل نہیں کہ عقل میں آئے تو قبول کریں گے، بات سمجھ میں آئے تو قبول کریں گے، یہ پیمانہ نہیں، یہ بات الٹ ہو گئی۔ عقل کا استعمال
دین کو قبول کرنے کی شرط کے طور پہ اللہ نے نہیں دیا، بلکہ دین کا قبول کرنا، ایمان کو قبول کرنا، اسلام کو قبول کرنا، یہ بن دیکھے بن سمجھے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کا پیمانہ تو عقل کے استعمال کے بغیر ایمان بالغیب ہے۔ جیسے ابو جہل نے معراج کی صبح سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر جا کر کہا کہ اے صدیق ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر سدرۃ المنتہا گیا، اللہ سے کلام کیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور مکان و لامکان کی سیر کر کے واپس آ گیا، اور ابھی رات کا ایک لمحہ ہی بیتا تھا، اسی وقت ہی واپس آ گیا، کوئی ایسا دعویٰ کرے تو کیا تم مان لو گے؟ کیا یہ دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر جواب دیا، ابو جہل تمہاری بات میں نے سن لی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اس کو یقین تھا کہ اتنا بڑا عجیب دعویٰ ہے کہ کوئی عقل بھی نہیں مانتی، تو اس نے بتا دیا کہ یہ تمہارے دوست نے کیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا ساتھ دے رہے ہو، انہوں نے کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، ابو جہل نادان، تو نے آج تک ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ ساری کائنات میں یہ دعویٰ کوئی اور کرتا جھوٹا ہوتا، مصطفیٰ نے کیا ہے سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا ہے سچے ہیں۔ تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو مکان و لامکان کی بات پوچھ رہا ہے کہ وہ دعوے میں درست ہیں کہ نہیں۔ ہم نے مکان و لامکان کے مالک خدا کو بغیر دیکھے بغیر سمجھے صرف اس یار کے بتانے پر مان لیا ہے۔ مصطفیٰ نے بتا دیا وہ ہے، نہ کبھی دیکھا تھا، نہ سمجھا تھا، نہ سوچا تھا، نہ آج کے دن تک وہ سمجھ میں آیا، نہ عقل میں آیا، نہ سوجھ بوجھ میں آیا، نہ چھو سکے، نہ جان سکے، اور نہ مرتے دم تک اسے سمجھ سکیں گے۔ اس نے کہا وہ ہے، ہم نے ساری کائنات و زمان و مکان کے مالک کو فقط اس کے کہے پر مان لیا، تو زمان و مکان کی سیر تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان کا پیمانہ بالغیب ماننا ہے، اور پھر عقل کی اس کے بعد شروع ہوتی ہے استعمال کی ضرورت، کہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اب پھر ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دی، سمجھنے کے لیے، تاکہ ان کو سمجھیں، ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، اس سے مجید قرآن اور اسلام کی حقانیت کا پتہ چلے، صداقت کا پتہ چلے، اور اہل کفر کے سامنے دلائل کے ساتھ اسلام کو رکھیں۔ مگر یہاں شرط یہ کہ عقل کو استعمال کریں، مگر عقل قرآن اور اسلام کے فیصلے پر غالب نہ ہو، تابع ہو۔ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ فائق عقل نہیں بلکہ فائق فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ یہ اصول ہے عقل و دانش کا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ یہاں اللہ پاک نے ایک تعلیم دے دی کہ تمہارا زور اس پر ہے کہ نماز کے وقت رخ ادھر تھا اب ادھر ہو گیا، یا ادھر کیوں ہوا ادھر کیوں نہ رہا۔ تمہارا زور سمتوں پر ہے، ہمارا زور سمت والے پر ہے۔ تمہارا زور سمتوں پر ہے، ہمارا زور سمت والے پر ہے۔ ساری سمتیں اسی کی ہیں، مشرق کی طرف منہ ہوا یا مغرب کی طرف منہ ہوا، وہ تو جدھر اس نے امر کر دیا، مشرق بھی اسی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے۔ تو گویا بات سمتوں میں نہیں، سمتوں کے مالک کی طرف چہرہ ہونا چاہیے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرہ کرو، جدھر پھر جاؤ، ادھر ہی رب کا چہرہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا امر کس طرف ہے۔ اگر اس کا امر ادھر ہے تو یہ قبلہ ہے، اس کا امر ادھر ہے تو وہ قبلہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دی، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق و مغرب سب کا مالک ہے۔ تو یہاں اسلام کا کریکٹر بھی بتا دیا، اسلام کا، کہ اسلام نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اسلام آفاقی ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب یا مشرق کی ہوگی
یا مغرب کی، یا ایسٹرن ہوگی یا ویسٹرن ہوگی، یا ایشین ہوگی یا یورپین ہوگی، ہر کلچر ایسٹرن یا ویسٹرن کی تقسیم میں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ اسلام نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، اسلام یونیورسل ہے، گلوبل ہے، ورلڈ وائڈ ہے۔ تو سب مشرق و مغرب اسلام کے دامن میں ہیں، اور مشرق و مغرب سب پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کے دامن میں ہیں۔ لہٰذا اسلام کو مشرقی اور مغربی پیمانوں پر نہ پرکھا کرو، اس کے پیمانے اپنے ہیں اور وہ آفاقی پیمانے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کا انحصار اللہ کی مشیت پر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امتاً وسطاً، اعتدال والی بہتر امت بنایا۔ وسطاً کے دو معنی ہیں، اعتدال والی بھی وسط سے، اور بہتر افضل بھی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہو، تم پر گواہ اور نگہبان ہو۔ یہاں امت مسلمہ کے کردار کی نشاندہی کر دی، بلکہ تعین فرما دیا، فرمایا کہ امت مسلمہ بہتر امت ہے، اور پورے عالم انسانیت کی گواہی کے لیے، نگہبانی کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کو بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت اخرجت للناس، اور تمہیں لوگوں میں سے چنا گیا ہے، نکالا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، راہ راست کی ہدایت کرو، ان پر گواہ بنو، نگہبانی کرو، رہنمائی کا فریضہ انجام دو۔ امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دیا، یا واسطاً کہا کہ بہتر امت، افضل امت، مگر لفظ واسطاً کا استعمال بتا رہا ہے کہ یہ امت بہتر اور افضل بنے گی کب؟ اگر یہ اپنے اعتدال کے کریکٹر کو برقرار رکھے گی۔ اگر امت وسط ہوگی، اعتدال پر رہو گے تو تمہاری ترقی ہوگی، اعتدال پر رہو گے تو تم بلند ہوگے، اونچے بنو گے۔ اگر راہ اعتدال کو چھوڑ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں راہ اعتدال پر رہنا اور راہ اعتدال کو چھوڑ جانا، اس کی پھر آگے دو چیزیں سمجھنے والی ہیں، اس لیے کہ امتاً وسطاً اعتدال والی امت، تو گویا امت کا راستہ سٹریٹ ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا کو رائٹ اور لیفٹ کے دو بلاکس میں تقسیم کیا گیا، اور امت کی بھی اور لوگوں کو، اقوام عالم کو، یہ امریکن بلاک ہے، رائٹ کہلاتا ہے، یہ رشین بلاک ہے، کمیونسٹ بلاک ہے، یہ لیفٹ ہے۔ تو یہ رائٹسٹ ہیں، یہ لیفٹسٹ ہیں، ملک میں بھی یہ چلتی رہی، اور اسلام کے نام لیوا بھی اپنے آپ کو رائٹ اس معنی میں کہتے رہے۔ بلاک وائز ان کا رجحان ایک دور تک رہا، موسٹلی کچھ لوگ لیفٹ میں چلے گئے۔ قرآن نے اس تصور کو رد کر دیا، فرمایا کہ یہ دائیں بائیں جو راستے راہ اعتدال سے نکلتے ہیں، یہ اسلام کے راستے نہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اسلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ جیسے فرمایا نہ مشرق نہ مغرب، آفاقی، اس طرح فرمایا نہ دنیاوی تقسیم میں رائٹ نہ لیفٹ، سٹریٹ۔ اور دوسری بات اعتدال میں یہ سفر کی ہے، اور اعتدال کا پہلو ایک کریکٹر میں بھی ہے، وہ یہ کہ امت مسلمہ کی عظمت اور خوبی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ ہے کہ ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کے برتاؤ میں، ان کے کردار میں، ان کے عمل میں اعتدال ہو، توازن ہو، یہ حسن ہے۔ اس میں انتہا پسندی کو رد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ انتہا پسند ہو گئے، مسلمان غالباً دنیا میں ہم لوگ اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ انتہا پسند لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ طبیعتوں میں انتہا پسندی،
مذہبی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی. ہم اگلے دن بھی، کل پرسوں بھی بات کر رہے تھے. مذہبی زندگی میں جٹ دوسرے کو کافر بنا دی، جس نے اختلاف کیا اس کو کافر بنا دی، ہر دوسرے مکتب فکر کو کافر و مشرک اور جہنمی اور اسلام سے خارج کر دیا، واجب القتل کر دیا. انتہا پسندی، یعنی ہم اختلاف کو گوارا ہی نہیں کرتے. یہ اعتدال والی طبیعت کے منافی ہے. اعتدال والی طبیعتیں دراصل اسلامی طبیعتیں ہیں. اسلام کہتے ہیں جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے کہ جن کی سرشت، جن کے خمیر، جن کے مزاج اور جن کی طبیعت میں ہم نے بنیادی طور پر اعتدال کا حسن رکھا ہے. انسان کے اندر بھی جو تسویہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس انسان کا تسویہ کر لوں، اس تسویہ میں بھی اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی بات. وہ اللہ پاک نے ہمارے 2 آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، جسم کے اندر ایک اعتدال رکھا. یعنی آپ اپنی ظاہر زندگی کو دیکھیں، اپنی باطنی زندگی کو دیکھیں، شکل و صورت کو دیکھیں، سوچ کو دیکھیں، فہم و فکر کو دیکھیں. الہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی کا فہم بھی رکھا، برائی کا فہم بھی رکھا، اچھائی کی طاقت بھی دی، برائی کی طاقت بھی دی، درمیان میں انسان کو رکھا. نہ نیرا شیطان بنا دیا، نہ نیرا فرشتہ بنا دیا. یعنی روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، فہم و فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اللہ پاک نے انسانی ساخت کے اعتبار سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس تقویم کے معنی میں بھی اعتدال کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ انسان کو اعتدال کے ساتھ بہترین ساخت پر پیدا کیا. گویا اعتدال انسان کی سرشت ہے، اس لیے اس کو اسلام کی سرشت بنایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کی فطرت قرار دیا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ کے افراد، تمہارے کردار اور عمل کا حسن اعتدال اور توازن میں ہے. کبھی افراط کا شکار نہ ہونا، حد سے بڑھنے والے نہ ہونا، تفریط کا شکار نہ ہونا، گھٹنے والے نہ ہونا، انتہا پسند نہ ہونا کبھی بھی. اور ہم نے اس سارے کے سارے اعتدال کو زندگی کے ہر معاملے میں ترک کر کے انتہا پسندی کر لی. ہم ون سائیڈڈ ہو گئے. ہم ہی میں وہ لوگ ہیں، اگر وہ صحابہ کرام کی محبت میں بڑھے تو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے تعلق کو گھٹا دیا، اور صحابہ کرام کے حق کو یوں جانا کہ اہل بیت اطہار کے حق کو فراموش کر گئے. اور پھر اسی امت میں وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے فقط اہل بیت کے حق کو پہچانا اس حد تک کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کا اکرام اس کو خارج کر دیا اور صحابہ کرام کی نسبت دلوں میں بغض رکھ لیا. یہ بھی انتہا تھی، وہ بھی ایک انتہا تھی. جو راہ اعتدال کو چھوڑ کر انتہا پسندی کی طرف گیا وہی گمراہ ہو گیا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ ان کی کتاب نہج البلاغہ میں ان کا قول درج ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی سیدنا علی سے فرمایا، اور حضرت علی نے پھر اسی قول کے حوالے سے اپنی نسبت فرمایا میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے. میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے. محب مفرط و مبغض مفرط یذهب بهذا الحب الى غیر الحق و یذهب بهذا البغض الى غیر الحق. میری محبت میں بڑھ جانے والا کہ حق کو چھوڑ کے انتہا پسندی پر چلا جائے، اور دوسرا گروہ ہوگا جس کے دل میں میرا بغض ہوگا اور میرے بغض کی وجہ سے انتہا کو چلا جائے گا اور راہ حق کو چھوڑ دے گا. آج حضرت علی کی محبت میں افراط کرنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت علی کی محبت کے افراط میں باقی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی شان میں معاذ اللہ زبانیں تان دراز کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور حتیٰ کہ ان کے ایمان پر شک کرنے لگ جائیں گے. یہ ایک سمت ہے انتہا پسندی کی اور یہ گمراہی ہے. اور ان کے بغض میں افراط کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی شان کو اٹھائیں گے، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار اور سیدنا امام حسین کے مقابلے میں یزید کی تعریفیں کرنے لگ جائیں گے. یزید بدبخت کی تعریف اور توصیف کریں گے، اس کے مومن ہونے کو ثابت کرنے پر زور لگائیں گے، اس کے جنتی ہونے پر ثابت کرنے کو زور لگائیں گے. اور ایسوں کی بھی کچھ کمی نہیں کہ جو کہیں گے واقعہ کربلا کی نسبت کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی،
امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے تھے، یزید حضرت معاویہ کے صاحبزادے تھے، یہ دو شہزادوں کی آپس کی جنگ ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ مداخلت کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں امام حسین جس کو تاجدار کائنات نے اپنی زبان چوسائی ہو، اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو، اپنی زلفیں جن کے ہاتھوں میں دی ہوں، اور شہر مدینہ کی گلی کوچوں میں ان کو کندھوں پر بٹھا کر سواری کرائی ہو، اور یہ فرمایا ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، من حبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، ہما ریحانتاج فی الجنہ، یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جب ہم انتہا پر آتے ہیں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور کہاں پھر اہل بیت کے نام پر صحابہ سے بغض رکھنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابۃ کلہم عدول، صحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ عادل ہیں، اللہ نے حضور کے جمیع صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، درجے الگ رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے بغض رکھنے والا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ کو سب کرے گالی دے اس کو کوڑوں کی سزا دو، وہ ملعون ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ حضور کی اہل بیت فرمایا مثل سفینۃ نوح ومن راکبہا نجا، جو میری اہل بیت کی محبت کیا ہے کہ اس کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ تو دیکھا نا، ہر سمت ہے، حق ہے ادھر بھی ادھر بھی۔ اسلام نے اعتدال کرا دیا کہ ایک ہاتھ اکرام صحابہ کے دامن پر ہو، ایک ہاتھ محبت اہل بیت کے دامن پر ہو، ایک ہاتھ توحید کے دامن پر ہو، ایک ہاتھ نسبت رسالت کے دامن پر ہو۔ ہر سمت اللہ پاک نے اعتدال کے ساتھ چلنے کو، اب یہاں تک تفریق کر دی، کچھ اہل توحید ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہونے کا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ شان رسالت کو جتنا گھٹا سکیں گھٹایا جائے۔ کچھ رسول والے بن گئے، ان کے ہاں توحید کا تذکرہ نہیں ملتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید توحید کا ذکر کرنا تو کسی اور مسلک کی بات ہے۔ ہم نے دین کے ٹکڑے کر کے ہر باب میں انتہا پسندی کو اختیار کر لیا، کچھ حصہ ادھر دے دیا، وہ اس ٹکڑے کو لے کر انتہا کو جا پہنچے، کچھ اس ٹکڑے کو لے کے انتہا پہ جا پہنچے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی، یہ سیاسی انتہا پسندی، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے سیاسی اعتبار سے یہ بھی انتہا پسندی، لا دینیت ہے، امت اور قوم کے ساتھ دشمنی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ تحمل نہیں ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ وسطاً نہیں رہے لوگ، امتاً وسطاً نہیں رہے۔ اعتدال ہوتا تو برداشت ہوتی، تحمل ہوتا، ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے، اختلاف کو برداشت کرتے۔ یورپ میں، ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں، پارلیمنٹ میں ہر جگہ اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑتے ہوتے ہیں، جھگڑے باہر نکلتے ہیں تو ان کا اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ سیاسی اختلاف ہے، فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، وہ اختلاف تو کیا، وہ دائمی دشمنی ہے، جب تک ایک دوسرے کا صفایا نہ کر دیں اس اختلاف کی تسکین نہیں ہوتی۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے، ہماری طبیعتوں سے اعتدال نکل گیا ہے، اعتدال۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو تو اعتدال سے کرو، نہ اتنا کر دو کہ پیچھے بھوکے رہ جاؤ، کچھ نہ بچے، سارے ہاتھ بھی نہ کھول دو، اور نہ اتنا کم کرو کہ ہاتھ بخیلوں کی طرح بند کر کے بیٹھے رہو، نہیں، بین ذالک قواما، دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے ساتھ چلا کرو۔ پیدل چلنے کی بات کی، فرمایا نہ بہت تیز نہ آہستہ، اعتدال سے چلنا، بولنے میں اعتدال سے بولنا، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت نیچی، اعتدال سے پڑھو۔ یعنی ہر معاملے میں امت کو اعتدال کی تلقین کی۔ فرمایا امتن جعلناکم امتن وسطا، آپ کو ایسی امت بنایا ہے کہ جس کی سرشت میں اعتدال رکھا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس میں راز کیا ہے کہ اعتدال ہی وہ راہ ہے، چونکہ اعتدال سے تحمل آتا ہے، طبیعتوں میں برداشت آتی ہے، اور جب تحمل آئے گا
تو سوچ بڑھے گی، فکر بڑھے گا. یہ بات بڑی اہم ہے. جب طبیعت میں اعتدال ہوگا تو اس طبیعت میں فکر بھی زیادہ ہوگا، بصیرت بڑھے گی، شعور بڑھے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی. اور آپ جب انتہا پسند ہو جائیں گے، اعتدال چھوڑ دیں گے، اس میں طبیعت میں غصہ آئے گا، اناد آئے گا، عداوت آئے گی. اور جب غصہ بڑھ جائے گا تو سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے گی، سمجھ کم ہو جائے گی. جب سوچ اور سمجھ ہی کم ہوگی تو آگے ترقی کسی نے کیا کرنی. ٹھنڈے طریقے سے سوچو، تحمل سے سوچو، اعتدال کی زندگی بسر کرو، تاکہ اس دنیا میں اللہ تمہیں اہل عالم کا گواہ و نگہباں اور اہل عالم کا رہنما بنا سکے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا تم لوگوں کے گواہ اور نگہبان بن جاؤ. اور بنو گے کیسے؟ ہم نے اپنے اس برگزیدہ رسول کو تمہارا گواہ اور نگہباں بنایا ہے. اور تمہیں یہ صورت کب نصیب ہوگی کہ اقوام عالم پر نگہبانی کرو؟ اگر تم رسول کے قدموں میں آ جاؤ گے. شہداء علی الناس کو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے ساتھ متعلق کر دیا کہ تمہاری شہادت علی الناس یہ درجہ ملے گا تب جب وہ رسول جو تمہارے اوپر شہید ہیں، نگاہ مشاہدہ فرمانے والے، نگہبانی فرمانے والے، رہنمائی فرمانے والے، گواہی دینے والے، راہ راست پر تمہیں چلانے والے، جس رسول کو یہ مرتبہ دیا ہے، تم اس رسالت کی دہلیز پر آ جاؤ، ان کے قدموں میں آ جاؤ، خود کو ان کے قدموں میں گرا دو، اللہ پاک تمہیں اٹھا کر دنیا کا رہنما بنا دے گا. اس کے بعد آگے تحویل قبلہ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. آج کا بیان یہاں ختم کرتے ہیں چونکہ آگے پھر مستقل مضمون ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے اس مضمون کو کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی وہ صحیح فطرت پر زندہ رہنے کی توفیق دے جو فطرت اللہ رب العزت نے اسلام کے اور امت مسلمہ کے حسن کے طور پر رکھی. وما علینا الا البلاغ. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے نو در تو نہ موڑی کسے نو در تو نہ موڑی خزانے سارے تیرے